الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور اللہ کا شکر و احسان. اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے دین پاک کی نسبت سے جمع فرمایا. اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے اور دونوں جہاں میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. معزز اسلامی خواتین، پورے عالم میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان بہت زیادہ فتنوں کا شکار ہیں، پریشان ہیں. اس دھرتی پر، زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے اگر کوئی مخلوق زیادہ ظلم کو سہ رہی ہے، وہ جنگل کے درندے اور سمندر کی مخلوق نہیں ہے، انسان ہے. اور انسانوں کے اندر بھی مسلمان بہت زیادہ پریشان ہیں. حتیٰ کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ جیسی پاکیزہ جگہیں جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس کے اندر داخل ہوتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے. اسلام دشمن، مسلمان دشمن، عرب ممالک، اسلامی ممالک یا وہ جگہ جہاں مسلمان بستے ہیں، یہ جنگل کے درندے اور حیوانوں سے بدتر سلوک کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. اور ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی جو حالت ہے، ہمارے اکابرین نے کہا کہ یہ حالت جنگ میں ہے، بہت زیادہ پریشان ہیں اور بہت زیادہ فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں. میری مائیں اور بہنیں، یہود اور نصارہ کی ایک بہت بڑی تعداد اس کام کے اندر لگی ہے کہ مسلمانوں کو کیسے تباہ کیا جائے، برباد کیا جائے، ہلاک کیا جائے، اور ان کے عقیدے اور کلام پاک سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ان کو کیسے دور کیا جائے.
آج مسلمان دشمنوں کی چال کو نہیں پہچان رہا ہے. جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، حج اور عمرہ داخل شریعت ہیں، زکوٰۃ اور روزہ اسلامی فریضہ ہیں، اسی طریقے سے میری مائیں اور بہنیں مسلمانوں کے تعلق سے ملکوں میں دنیا میں کیا چل رہا ہے اس تعلق سے معلومات حاصل کرنا یہ بھی شریعت کا حصہ ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، جو مسلمانوں کے حالات سے واقفیت نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. پہلے حالات خراب ہوتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ ایک پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر اور دوسرے کے بعد تیسرا پیغمبر اللہ تبارک تعالیٰ بھیجتے تھے. ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب، ایک صحیفے کے بعد دوسرا صحیفہ اللہ تبارک تعالیٰ مخلوق کی ہدایت کے لیے نازل فرماتے تھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں. آپ نے فرمایا انا خاتم الانبیاء فلا نبی بعدی، کہ میں نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہوں اور میرے بعد کوئی نیا نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے. قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن نبی بن کر نہیں، رسول بن کر نہیں. ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہوگا. اگر وہ جنت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو کوئی چارہ کار نہیں کہ وہ انجیل پر عمل کرے. مجبور ہیں کہ کلام پاک پر عمل کریں اور سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کریں. میری مائیں اور بہنیں، جب پچھلی قوموں پر خرابی آتی تھی اور عذاب کے آنے کے بعد قوم تہس نہس ہو جاتی، اللہ کے عذاب کا شکار ہوتی، تو پیغمبر دوسرے آ جاتے، رسول آ جاتے، کتابیں نازل ہوتی اور صحیفے نازل ہوتے. آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فتنے سر اٹھانے لگے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ بنے، جو لوگ ایمان کے بھید میں دل میں نفاق کو پال رہے تھے، جن کو منافق کہا جاتا ہے، اسلام مسلمان دشمنی کو خون کے خطروں میں پال رکھا تھا اور ان کے دل اس سے بھرے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر وہ اپنے نفاق کا اظہار کرتے، اسلام مسلمان دشمنی کا اظہار کرتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے، وہی لے کر آتے اور پھر ان کے خلاف جنگ کرنا اور جہاد کرنا واجب ہو جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان صفوں کے اندر کون مخلص ہے اور کون منافق ہے. وہ بعد میں پتا بھی چل گیا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو پہلی صف میں نماز پڑھا کرتا تھا، اسلام کے نعرے لگایا کرتا تھا، اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان بتاتا تھا، وہ کتنا بھی کرے لیکن کہیں نہ کہیں ہانڈی میں جو پکتا ہے وہ ابل جاتا ہے. اور عربی کا مقولہ ہے کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہی جھلکتا ہے جو برتن کے اندر ہوتا ہے. اگر سالن ہے سالن جھلکے گا، اگر دودھ ہے، چائے ہے یا شربت ہے، جو برتن میں ہے وہی چیزیں باہر کو آئیں گی. صحابہ کرام پہچان چکے تھے ابی بن سلول کے کارناموں سے اور اس کی زندگی کے طرز عمل سے
کہ ایک نمبر کا منافق ہے اور اسلام مسلمان دشمن ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی جن کو رازدار رسول کہا جاتا تھا ان کو بتا دیا کہ مدینہ طیبہ کے اندر کون کون منافق ہے اور کون کون پکا سچا مسلمان ہے. لیکن اللہ کی حکمت اور مصلحت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اللہ نے کہا ابھی ان کو ظاہر مت کرو. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل ہیں اور یہ خطاب امریکہ سے، برطانیہ سے، وائٹ ہاؤس سے یا دنیا کی کسی عدالت سے نہیں ملا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کے اندر سب سے زیادہ نرم دل ابو بکر ہیں. تو یہ منافقوں نے بار بار سنا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل ہیں. چنانچہ آپ کے دور خلافت کے اندر یہ سوچا کہ آپ کی نرم دلی کا فائدہ اٹھا لیا جائے تو انہوں نے بغاوت کر دی اور اس کی ابتدا اس بات سے کی کہ ہم لوگ زکات نہیں دیں گے. جس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نرم دل سمجھ رہے تھے اور یقیناً نرم دل بھی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے. سکرات کی جو سختی امت کو پیش آتی ہے اس میں کا بہت بڑا حصہ آقا نے اپنے اوپر لے لیا تاکہ قیامت تک آنے والی امت محمدیہ کو موت کے وقت سکرات کی تکلیف کم ہو. چنانچہ آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. نماز کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان بھی دے دی، اقامت بھی کہہ دی گئی. مصلی محراب انتظار کر رہا تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور نماز پڑھائیں گے. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں آپ کا سر مبارک تھا. جب تک آپ جھٹک کر بھی چل سکتے تھے دو صحابہ کے منڈوں پر دو ہاتھ رکھ کر پیر زمین پر گرتے ہوئے جاتے تھے. اس حالت تک بھی آپ نے امامت کا حق ادا کیا. مصلی اور محراب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے رونق بخشا. لیکن جب بے ہوشی زیادہ ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آپ اپنے ابا سے کہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ مصلی کو سنبھالیں، وہ نماز پڑھائیں اور وہ امامت کریں. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے آقا، میرے سرکار، میرے ابا بڑے نرم دل ہیں. مصلی اور محراب میں جب آپ کو نہیں پائیں گے غم زدہ ہو جائیں گے اور نماز کی طرف توجہ زیادہ نہیں ہو پائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اس لیے کہ ممبر و محراب کو سنبھالنا گویا قوم کو یہ پیغام دینا ہے، یہ میسج دینا ہے کہ میرے بعد کوئی امیر المؤمنین بنے گا اور خلیفۃ المسلمین بنے گا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. چنانچہ منافقوں نے یہی سوچا سمجھا کہ آپ نرم دل ہیں، چلو اب اپنے فتنوں کی ابتدا کرتے ہیں. اپنے سازش اور دل کے اندر جو گندگی گٹر کی غلاظت پنپ رہی تھی اب اس کو ظاہر کرتے ہیں. تو چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے کہا ہم زکات نہیں دیں گے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کسی کو اونٹ کے ساتھ اس کی نوکیل اور اس کی رسی زکات میں آتی ہے اور وہ آدمی اونٹ تو دیتا ہے لیکن نوکیل اور رسی نہیں دیتا، میری تلوار
میان سے نکلے گی اور اس کے سر کو قلم کر دے گی اور سر کو تن سے جدا کر دے گی۔ یہ سمجھ رہے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نرم دل ہیں، معاف فرما دیں گے۔ جو نرم دل تھے وہ دنیا کے معاملے میں تھے، جو بظاہر کمزور سے لگ رہے تھے وہ دنیا کے معاملے میں تھے۔ شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی دین کے معاملات کے اندر بے رخی اختیار کی جائے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی منکر کو دیکھے گا اس کو چاہیے کہ وہ ہاتھ سے روکے۔ ومن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روک نہیں سکتا، طاقت و قوت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکے، اور زبان سے نہیں روک سکتا کم سے کم دل کے اندر یہ جانے کہ یہ اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہے اور یہ گناہ ہے۔ جب خلافت کی بات دور ہاتھ میں ہے، جب فوج کا محکمہ، پولیس کا محکمہ، عدالت کا محکمہ، کیوں آپ نرم رویہ اختیار کریں گے؟ آپ نے بڑا تاریخ صاف جملہ اس وقت پڑھ کر لوگوں کو سنایا، کیا میرے آقا کا دین ختم ہوگا اور ابو بکر زندہ ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری خون کے قطرے تک آپ نے کہا کہ آپ منافقوں سے برسر پیکار ہوں گے اور اسلام مسلمان دشمنوں سے جھگڑا کریں گے اور ان کو سر عام قتل کریں گے۔ تو ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ جو لاڑ پیار کرنا ہو کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹی وی کے اندر گندے سیریل دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں موبائل کے اندر فلموں کو ڈاؤن لوڈ کر کر دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں بے شرمی اور بے حیائی کے گانوں کو سنا جا رہا ہے۔ یہ نرم دلی کا معاملہ، آپ روٹی دیجیے، آپ گوشت دیجیے، آپ بچوں کو اچھا کھلائیے، لیکن دین کے معاملے کے اندر کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ جنگوں میں جانا ہوتا اور جہاد کے میدان میں جانا ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 آپ کی ازواج مطہرات تھی اور 11 بیویاں تھی، چٹھی ڈالتے، قرآ ڈالتے، جس کا نام نکلتا اس کو سفر میں ساتھ لے کر جاتے۔ اگر کسی اور خاتون کا نام نکلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ آپ اپنا حق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں۔ نا انصافی تو نہیں کرتے، لیکن اجازت دے کر دوسروں کی باری میں بھی حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر میں لے جایا کرتے تھے، بہت زیادہ چاہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے، میاں بیوی کی ہنسی خوشی کی محفل سجی ہوئی تھی، کچھ بات آپ کہتے اور کچھ باتیں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کوئی مسئلہ معلوم کر جانے لگے۔ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح کیا آپ نے، بعض مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر شریف 9 سال کی تھی۔ 9 سال کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ 9 سال کی عمر کچی عمر ہوتی ہے، ابھی بچپنا ان کی زندگی سے نہیں نکلا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسئلہ پوچھ کر گئے، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جب تک عمر پختی نہیں ہوتی، بچپنا وہ نبی کے گھرانے کا ہو،
وہ ولی کے گھرانے کا ہو، وہ غوث و قطب کے گھرانے کا ہو، وہ عالم کے گھرانے کا ہو، اور وہ کاروباری تاجر کے گھرانے کا ہو، بچپنا بچپنا رہتا ہے۔ اور یہ بچپنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ہمارے اکابرین اور بزرگان دین کے اندر حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، اللہ کے مقرب بندے گزرے ہیں۔ ہر ولی کی ایک الگ پہچان ہوتی ہے، کوئی تہجد سے معلوم کیا جاتا ہے، کوئی ذکر سے پہچانا جاتا ہے، کوئی مہمان نوازی سے جانا جاتا ہے۔ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نظم و ضبط اور ڈسپلین کے اندر بہت ہی اونچے درجے کے اللہ کے ولی تھے اور اللہ کے مقرب بندے تھے۔ گھر میں کمرے میں رکھی ہوئی سراہی اور پانی کا مٹکا ذرا سا ٹیڑھا ہو جاتا، آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر فرماتے مریدین سے میرے دل میں دھڑکن بڑھ گئی ہے، مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے اور میرے پیٹ کے اندر مروڑ ہو رہا ہے، کہیں کسی چیز کو الٹی ترتیب سے تو نہیں رکھ دیا گیا۔ جب دیکھا جاتا ہے واقعی مٹکا ٹیڑھا تھا، اس کو سیدھا کیا تو آپ کی بے چینی اور اس طرح کی کیفیت ختم ہو گئی۔ یہ مرید حضرت سے دعا پڑھوانے کے لیے اپنے بچے کو لے کر حضرت کی خانقاہ کے اندر آئے اور وہ مرید نے اپنے بچے کو سبق پڑھایا اور عملی مشق کرائی، پریکٹس کرایا کہ حضرت کی جو ہے خانقاہ میں جائیں گے کیسے بیٹھنا ہے، بولنا نہیں ہے، خاموش بیٹھنا ہے، بار بار بیٹھک کو نہیں بدلنا ہے۔ کبھی ادب بن کر بیٹھ گئے اور کبھی تشہد کی حالت میں بیٹھ گئے، کبھی کھڑے ہو گئے۔ مٹکا زندہ رکھنے سے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوتا ہے، یہ بچے شرارت کریں گے تو ہماری طرف سے کہیں حضرت کو تکلیف نہ ہو، بڑی تربیت کر لایا تھا۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مرید سے یہ بچہ نہیں 70 سال کا بوڑھا معلوم ہوتا ہے۔ کہا کہ حضرت وہ کیوں؟ بچے شرارت کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اور باتوں سے دل بہلانے والی باتیں کر کر اچھے لگتے ہیں۔ یہ جو بیٹھا ہے ایسے لگتا ہے کہ وقت کا یہ محدث ہے، یہ وقت کا صوفی ہے اور خانقاہ کے اندر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ بچوں کا بچپنا اور عورتوں کے اندر جو سوگن پنا رہتا ہے اس کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کی حرم سرائی کی خواتین جو ہماری ماں ہیں ان سے بھی سوگن پنا نہیں نکلا تھا، ایک دوسرے کی چکمک تھی، میں میرے محبوب کے دل میں جگہ پالو، اور دوسری کہتی میں میرے محبوب کے دل کے اندر جگہ پالو۔ بہرحال میری مائیں اور بہنیں یہ دنیا فکروں سے بھر گئی ہے، امتحان قدم قدم پر ہے، حالات قدم قدم پر ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا بارش کے قطروں کی طرح فتنے ٹوٹ پڑیں گے، ایک فتنہ ختم نہیں ہونے پائے گا، دوسرا فتنہ شروع ہو جائے گا۔ یہ فتنوں سے بچاؤ، اب پیغمبر تو آنے والے نہیں ہیں، اب کوئی نئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے، اب جبرائیل امین انسانوں کے پاس وہی لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کا مومن شام میں کافر ہو جائے گا اور شام کا کافر صبح میں مسلمان ہو جائے گا، بعض جگہ حالات ہوں گے۔ ایسے امتحانات کے اندر اپنے ایمان کو کیسے بچائیں؟ نہ زمین کے خزانے بڑی دولت ہیں، نہ آسمان کا سرمایہ بڑی دولت ہے، یہ بنگلے یوں ہی رہ جائیں گے، یہ مکانات، یہ زر زیور اور یہ جائیداد، یہ پراپرٹی میت کے بعد موتا ہونے کے بعد انتقال کے بعد انگوٹھوں کے گھاٹی کے ساتھ یہ مال پرایا ہو جائے گا، یہ رشتے ختم ہو جائیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ یہ نہیں پوچھے گا
اولاد کو کتنی پراپرٹی دے کر آئے اور زمین کتنی خرید کر دے کر آئے، سونے چاندی کا ذخیرہ کتنا چھوڑ کر آئے اور مال و متاع کتنا چھوڑ کر آئے، اللہ تبارک تعالیٰ یہ بھی پوچھے گا۔ اللہ یہ پوچھے گا ہم نے کہا تھا وہ انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یہ کس طریقے سے تم نے احتیاط کر کر اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو آگ سے بچانے کے جتن کیے، یہ قبر میں سوال ہوگا، یہ آخرت کے اندر سوال ہوگا، ہمیں اس کی تیاری کرنی پڑے گی۔ میری مائیں اور بہنیں، قدم قدم پر اسلام پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، قدم قدم پر مسلمانوں کے تعلق سے سازش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کا قرآن سے رشتہ کاٹ دیا جائے، حدیث سے رشتہ کاٹ دیا جائے۔ میری مائیں اور بہنیں، امت مسلمہ کے اندر اگر جانور کی شکل میں آئے، سانپ کی شکل میں آئے، بچھو کی شکل میں آئے، آدمی بچ سکتا ہے، لیکن بچھو اور سانپ بکری کی شکل میں آئے اور مرغیوں کی شکل میں آئے، ہم کوئی صاحب وحی پیغمبر نہیں ہے کہ ہم ان کو پہچان لیں۔ پہلے کھلے ہوئے کتنوں کی شکل کے اندر اسلام کے دشمنان آیا کرتے تھے، آج ہزاروں کی تعداد کے اندر یہود و نصارہ، زر فروش، ضمیر فروش، ایمان فروش علماء کو جو مدرسوں کے کچے فارغ ہوتے ہیں، لاکھوں ڈالر دے کر ان کو پالتے ہیں اور ان کی پرورش کرتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ممبروں پر، محرابوں پر، مسجد کی کمیٹیوں میں اور مسجد کے اسٹاف میں مدرسے کا محتمی بن کر، دارالفتہ کا مفتی بن کر، حدیث کا شیخ الحدیث بن کر جس طریقے سے امت کے اندر پھوٹ ڈالے، امت کے اندر اختلاف پیدا کرے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی سے پیش تک جب انگریز اس ملک پر قابض تھا تو ایک آدمی مسلمان کسی علاقے کے گورنر تھے، انہوں نے مرنے سے پہلے یہ راز کھولا کہ ان کو ایک جنگل میں لے جایا گیا اور وہاں گھاس پھوس تھی اور کھیت تھا، اور کھیت کے درمیان لے جایا گیا تو وہاں انڈر گراؤنڈ کا جو ہے سرنگ کا ایک راستہ تھا، اس راستے سے ہو کر جب اندر گئے گراؤنڈ فلور کے اندر، انہوں نے دیکھا عربی جبے پہنے ہوئے ہیں، عربی ابا اور قبامے ہیں، نماز پڑھی جا رہی ہے، روزہ رکھا جا رہا ہے، اور مسلمان مدارس کو جس ڈھنگ سے چلاتے ہیں اس ڈھنگ سے چلایا جا رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہ انسان جو نمائندہ بن کر اور گائیڈ بن کر اور رہنما بن کر جو ان کو گھما رہا تھا، ان سے موقع پا کر انہوں نے طلبا سے بات کی، آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے یہودیوں کے نام بتائے اور انہوں نے عیسائیوں کے نام بتائے۔ انہوں نے داعی سے پوچھا جو اس علاقے کے گورنر تھے کہ تم جو ہے یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو اور مجوسی ہو، کیسے تم مسلمانوں کی کتابیں پڑھ رہے ہو، اذان دیتے ہو، نماز پڑھاتے ہو، جمعہ اور عیدین کی فریضے کو ادا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ امامت کیسے کی جائے، مفتی کیسے بنا جائے، شیخ الحدیث کیسے بنا جائے، اور اس کے عوض لاکھوں ڈالر اور زمین اور پراپرٹی ہمیں دی جاتی ہے۔ ہم شہروں میں، دیہاتوں میں مدرسے کھولتے ہیں، مساجد کے ممبر و محراب کو سنبھالتے ہیں، اور پھر ایک میٹھا، ایک سویٹ پوائزن، میٹھا زہر مسلمانوں کے اندر پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی قد و قال، اس کا ظاہر بظاہر مسلمانوں کا رہے گا، عورت مسلمان رہے گی لیکن پردے سے نفرت کرے گی، نوجوان مسلمان رہے گا لیکن ٹوپی اور عمامے سے نفرت کرے گا، اسلامی کلچر سے نفرت کرے گا۔ میری مائیں اور بہنیں، ہمیں
آپسی جھگڑے چھڑانے میں فرصت نہیں ہے۔ آج مسلمان میاں بیوی کے ہزاروں مقدمے کورٹوں کے اندر زیر سماعت ہیں، غیر قوموں کے مقابلے کے اندر مسلمانوں کے تصفیے عدالتوں کے فیلوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ یہ سب انہی لوگوں کی سازش ہے۔ یہ مستقل ایک تربیت کرتے ہیں اور ایک ماحول چلاتے ہیں، اور حتیٰ کہ ایئرپورٹ کے اندر، ہوائی جہاز کے اندر اور بس اڈوں میں، ریلوے اسٹیشن کے اندر جو سلو اور جو دھیمی دھیمی اور میٹھی میٹھی موسیقی ہوتی ہے، میوزک ہوتی ہے، ہر میوزک کا اپنا الگ کام ہے۔ 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا، کائنات کے مولا، شافی محشر، ساقی کوثر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانا بجانا دل کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ کسی زمانے میں لوگ سمجھے ہو نہ سمجھے ہو اور حدیث کے طور پر ایمان لے کر آئے ہو، لیکن آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی نے ثابت کر دیا کہ گانے کی وجہ سے اور غنا کی وجہ سے دل کے اندر نفاق کیسے پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے، بکریاں اللہ کی مخلوق ہے، گائے بیل بھینس اللہ کی مخلوق ہے، پرندے کبوتر اللہ کی مخلوق ہے، لیکن کبوتر کو جیسے بلایا جاتا ہے گائے بیل بھینس کو ایسا نہیں بلایا جاتا۔ بکریوں کو چرانے والا، ریوڑ رکھنے والا جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو وہ ریوڑ کا جو مالک ہوتا ہے یا کام والا جو ہوتا ہے، چرواہا جس کو کہتے ہیں، یہ آواز دیتا ہے۔ اس ایک آواز سے ہزاروں بکریاں اس کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہیں۔ وہی آواز اگر بیل کو دے، بھینس کو دے، وہ نہیں آئیں گے، اور بیل بھینس کو جو آواز دی جاتی ہے وہ کتوں کو نہیں دی جاتی، اور کتوں کو جو آواز دی جاتی ہے وہ کبوتروں کو نہیں دی جاتی۔ کبوتر پالنے والے غروب آفتاب کے وقت، سورج غروب ہونے کے وقت ایک آواز دیتے ہیں، اس آواز کو سن کر کبوتر ہزاروں کی تعداد میں اس کی چھت میں آ جاتے ہیں اور ان کے گھونسلوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ اپنے خامن کے ساتھ بات کیجیے، یہ تلخی کا ہوگا، کڑوا پن ہوگا، اور ایک طرز میٹھا ہوگا۔ نوجوان لڑکا لڑکی سے جو بات کرتا ہے اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے، اور لڑکی لڑکے سے جو پیار کرتی ہے اور بات کرتی ہے اس کا انداز الگ ہوتا ہے۔ آوازوں کے اندر اور آنکھوں کی بصارت کے اندر اور آنکھوں کے دیدار کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین حق، نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ جب نظر اپنا کام کر سکتی ہے تو نکاح کا بول یہ حرام کو حلال کر دیتا ہے، اور ایک طلاق کا بول یہ حلال کو حرام کر دیتا ہے۔ زبان میں تاثیر ہے، گانوں میں تاثیر ہے، خوشبو میں تاثیر ہے۔ ایئرپورٹ کے اندر، بس اڈوں کے اندر، ریلوے اسٹیشنوں کے اندر جو دھیمی دھیمی موسیقی لگائی جاتی ہے، وہ یہ ٹریننگ کی گئی کہ اس موسیقی سے مردوں کے دل کے اندر زنا کا جذبہ پیدا ہو، عورتوں کے اندر بدکاری کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اسی لیے عام محلوں میں، مسجدوں اور مدرسوں کے قریب ایسا جذبہ نہیں پیدا ہوتا جیسے ہوائی اڈے کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی عورت میری ہو جائے اور ناجائز مراد اور ناجائز تمنا ان کے ساتھ پوری کرو۔ بڑے بڑے شاپنگ مال کے اندر جیسے لولو مال ہے، ڈی مارٹ ہے، بگ بازار ہے، یہ بطور مثال کے میں نے کہا، گلی گلی کے اندر شاپنگ مال ہے، اندر ایئر کنڈیشن چلتا ہے اور بھیلی بھیلی خوشبو اس میں چلتی ہے۔ ریسرچ کر کر انسان کے دماغ کے اندر مختلف حصے ہوتے ہیں، یہ حصہ خوشبو سے متاثر ہونے کا ہوتا ہے، یہ حصہ باتوں سے متاثر ہونے کا ہوتا ہے، یہ حصہ
اس کی طبیعت کے اندر نشاط پیدا کرنے کا ہوتا ہے. چنانچہ بڑے بڑے مال کے اندر، شاپنگ مال کے اندر، ان کا مقصد کاروبار کو فروغ دینا نہیں ہے، ان کا مقصد انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ایک چھت کے نیچے ہم کو ماں کے گود سے لے کر قبر کے پیٹ تک کا کفن تک ہمیں مل سکتا ہے. ان کو ہم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، کوئی خیر خواہی نہیں ہے. وہ ہمارے اسلام کے دشمن ہیں، ہمارے پیغمبر کے دشمن ہیں، ہمارے کلام پاک کے دشمن ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ انہی کی طرح مسلمان جہنم کے اندر جائے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اللہ نے کہا یہ یہود و نصارہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تمہیں ان کے راستے پر چلائے اور ان کے طریقے پر چلائے اور یہودیت، عیسائیت اور نصرانیت کے جراثیم سے وہ متاثر ہو جائے. ہر جگہ میری ماں اور بہنیں، صابن کے پیپر پر کوئی فوٹو آتا ہے، اس کا بھی مقصد ہے. ٹوائلٹ صاف کرنے کے برش کے تختے پر اگر کوئی ایڈ آتا ہے، اس کا بھی مقصد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ میری نبوت اور رسالت کا مقصد مضامین کو ختم کرنا ہے، آلات موسیقی کو ختم کرنا ہے. فونوں کے رنگ ٹون کے اندر بھی اس بات کی کوشش کی گئی کہ جس کی وجہ سے آدمی کے اندر حیوانیت بڑھے، زنا کا داعیہ پیدا ہو. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ہر طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے، بازاروں کے راستے سے، سفر کے راستے سے، ضروریات زندگی کے راستے سے، کہ ہمارے خون کے اندر آقا کی محبت کم ہو جائے، اسلام سے دوری پیدا ہو جائے. ان کا علاج یہی ہے، علماء کی مجلسیں قائم کی جائیں، دین کی مجلسیں قائم کی جائے. آج کے اس زمانے کے اندر میری مائیں اور بہنیں، جب بچے کو پڑھانے کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی کو بھیجا جا سکتا ہے اور USA کو بھیجا جا سکتا ہے، جرمنی اور انگلینڈ کو بھیجا جا سکتا ہے، کیا ہماری مائیں اور بہنیں مردوں کے لیے جمعہ کے خطبے ملتے ہیں، میلاد کے جلسے ملتے ہیں، عیدین کے خطبے ملتے ہیں، شب برات کا خطبہ ملتا ہے، رمضان کی تقاریر اور تفسیر اور درس حدیث کی ان کو محفلیں ملتی ہیں. ایک عورت اپنا زیادہ تر وقت ٹی وی کے سامنے اور موبائل کی موسیقی کے سامنے گزار دیتی ہے. وہ کھانا پکاتی ہے، وہ سالن بناتی ہے، وہ بچیوں کو دودھ بھی پلاتی ہے، تو اپنے آنکھیں کا برکت اور اپنے کانوں کا رخ موبائل کی طرف اور اسکرین کی طرف ہوتا ہے. کتنے گھرانے ٹوٹ گئے طلاق کا مسئلہ پیدا ہو کر، کھلے کا مسئلہ پیدا ہو کر، کورٹ اور کچہری کا مسئلہ پیدا ہو کر. میری مائیں اور بہنیں لاکھ جتن کریں کہ آپ جو کھانا پکائیں وہ خامد کو پسند آ جائے، وہ بچوں کو پسند آ جائے، وہ ماں باپ کو پسند آ جائے. میرے اللہ کی قسم، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک سکتے ہیں، صبح قیامت ہو سکتی ہے. گناہوں کی پرچھائی جس کھانے پر پڑتی ہے وہ کھانے کی لذت ختم ہو جاتی ہے. آپ آن لائن مسالے منگائیں، جو مسالہ گھر کے قریب 10 روپے میں پاکٹ کاکا کی دکان میں ملتی ہے، آپ آن لائن فلپکارٹ سے، امیزون سے اور دوسرے صورتوں سے آپ اس کو 100 روپے میں منگائیں. میرا چیلنج ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہو کہ آپ لاکھوں روپے کے مسالے ڈال لیں، خالی یہی کہے گا کہ فٹ پاتھ کی گاڑی کے اندر جو کھانا ملتا ہے وہ لذت دار ہے اور تمہارا کھانا بالکل بیکار ہے. ہمارے اکابرین کے اندر حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑے درجے کے صوفیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. کچھ ہمارے علماء دیوبند جب حرم مکی گئے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، وہاں انہوں نے استخاری کی نماز پڑھی کہ میں اپنا پیشوا، اپنا مقتدا کس کو بناؤں.
اس سے بیعت کرو۔ آپ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت کی طرف اشارہ کر کر بتایا کہ اس وقت دھرتی میں اس سے بڑا کوئی صوفی باصفا نہیں ہے، اور انہوں نے آقا کے اشارے پر بیعت کر لی۔ ان کے دادا پیر مولانا عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت متقی تھے، بہت پرہیزگار تھے، حتیٰ کہ اگر وہ سفر میں بھی جاتے کھانا اپنا ساتھ لے کر جاتے۔ ہمارے قریب کے بزرگوں میں حضرت صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ، باندہ یوپی کے گاؤں کا نام ہے، وہاں بہت بڑا مدرسہ، حضرت اس کے اندر بخاری شریف پڑھاتے، حضرت اس کے اندر خدمت انجام دیتے۔ اپنے غیر مسلم کافر جب حضرت کے پاس آتا تو سیدھے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر جیسے مسلمان سجدہ کرتا ہے ویسا وہ سجدہ کرتا۔ حضرت منع کرتے، کہتے کہ جی بابو جی پوری دنیا میں کہیں مسئلہ حل نہیں ہوا، یہاں ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، مستجاب الدعوات سے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سفر میں جاتے تو ایک پرانی کپڑے میں اور پرانی چادر میں سوکھی روٹیاں باندھ کر لے جاتے اور میزبان کو کہتے کہ میں آپ کے یہاں ضرور آؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میں آپ کے گھر کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جو آدمی جتنا حرام سے بچے گا، مشتبہ لقمے سے بچے گا، اس کی دعا اتنی ہی قبول ہوگی اور کھانے میں لذت ایسے ہی پیدا ہوگی۔ بعض مرتبہ صبح میں رات میں پہنچنے والی ٹرین تاخیر سے چلتی ہے، شبنم کے دنوں میں، اوس کے دنوں میں سگنل دکھائی نہیں دیتا ہے، چنانچہ رات کی ٹرین 2 بجے کو اسٹیشن پہنچی۔ میزبان انتظار کرتے کرتے، وہ موبائل کا زمانہ اور انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، وہ گھر میں جا کر سو گیا۔ عطا پتہ معلوم کر کر حضرت اس کے گھر کو گئے۔ پہلے لوگ باہر کی دہلیز کے اوپر مور کا نقش رکھا کرتے تھے یا کوئی شیر کا شکل رکھا کرتے تھے۔ حضرت نے جب دیکھا کہ اس کی دہلیز کے اوپر مور کی شکلیں بنی ہوئی ہیں اور تصویریں ہیں، آپ دسمبر کے جنوری کی سخت ترین سردی کے اندر وہیں باہر جو برآمدہ تھا اس کے اندر سو گئے۔ جب تہجد کو اٹھے اور میزبان بھی اٹھا تو حضرت سے کہنے لگا، حضرت آواز دیتے، کنڈی کھٹکھٹاتے۔ حضرت نے کہا میں مرتا مر جاؤں گا، تمہارے گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گا۔ کہا کہ حضرت کیا گستاخی ہوئی؟ کہنے لگے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر کے اندر تصویر ہو کہ تم نے موت کی تصویر صدر دروازے کے اوپر لگا رکھی ہے، تبھی اللہ آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ظلم و ستم کی چکی میں جو لوگ پس رہے ہیں، صرف بچے وہ کلیاں، وہ پھول جسے جنت کے پھول دیکھ کر شرما جائے، ایسے حسین بچے اٹھتے بیٹھتے تلاوت کرنے والے ملبے میں سے باہر نکل کر کہتے، آئینہ ابھی آئینہ امی، میری اماں کہاں گئی، میرا باپ کہاں گیا؟ آج کیوں دعائیں حرم کی قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ ریاض الجنہ کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ ایک مشتبہ لقمہ مسلمان کھاتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ بہرحال مولانا عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ جب دسترخوان پر آئے، کہا کہ یہ کھانا میں نہیں کھاؤں گا۔ کہا کہ حضرت جو آپ نے کہا فلاں برتن میں سبزی رکھی ہے اسی طریقے سے پکایا گیا، نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس دسترخوان کے اندر جو کھانا پروسا گیا ہے اس کے اندر نحوست ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ بکاتی کو بلایا گیا، باورچی کو بلایا گیا۔ باورچی نے کہا حضرت آپ نے جو مسالہ رکھا ہے اور جو سامان رکھے ہیں اسی کے ذریعے سے یہ کھانا تیار ہے۔ کہا کہ نہیں، کوئی ضرور مسئلہ ہے، میں اس دسترخوان پر ظلمت دیکھ رہا ہوں، اندھیرا دیکھ رہا ہوں، تاریکی دیکھ رہا ہوں،
یہ نور جو حلال کی روزی سے نکلتا ہے وہ نہیں پا رہا ہو، تو تب جا کر ایک مرید اور ایک خلیفہ نے کہا حضرت علاقے کا جو منسٹر تھا وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا، ہم نے کہا کھانے کا وقت ہے یہ بھی دسترخوان کے اندر بیٹھ جائے، بیچارہ ہماری بات کو نہ مان کر کچن سے سالن کا کٹورا اور کھانے کا جو خاک تھا اس کو لا کر اس نے دسترخوان کے اندر رکھ دیا۔ حضرت نے فرمایا کیا اس کے چہرے پر سنت کی داڑھی تھی؟ کہا کہ نہیں حضرت وہ سیاست دار تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ داڑھی مڈا کر جو اللہ کی لعنت کا توق اس کے گلے کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے کھانے کی نورانیت ختم ہو گئی ہے، کھانے میں ظلمت اور تاریکی پیدا ہو گئی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ سب چیزیں آپ کو فلم میں نہیں بتائے جائیں گے، سنیما میں نہیں بتایا جائے گا، انگریز یہود و نصارہ نہیں بتائیں گے۔ ایسی مجلسیں جو ایمان کی بھٹیاں ہیں اور ایمان کو تر و تازہ کرتی ہیں، یہاں آنے سے ایمان اور اسلام میں گلا ہوگا، یہاں پتہ لگے گا کہ دنیا کتنا دھوکے کا گھر ہے، قبر میں کیا ہونے والا ہے، آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ میری آپ سے گزارش اور درخواست ہے کہ آپ وقت مقررہ پر 3:45 اور 4 کے بیچ تشریف لائے، جب شادی کے لیے وقت نکالا جا سکتا ہے، جب کاروبار کے لیے نئی ڈیوٹی کی جا سکتی ہے، جب آمدنی کے لیے ایک ملک سے ایک ملک کا سفر کیا جا سکتا ہے، تو اپنی آخرت بنانے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ میری عاجزانہ درخواست ہے کہ یہاں کوئی سیاست کی بات نہیں ہوتی، یہاں کوئی چندہ طلب نہیں کیا جاتا، بس اس بات کی فکر ہے اللہ کے عذاب سے کیسے بچا جائے۔ بہت سارے لوگ مدرسے چلاتے ہیں، مکاتب چلاتے ہیں، کچھ لوگ آمدنی کے لیے چلاتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کے قرآن کو زندہ کرنے کے لیے، آقا کی سنتوں کو، اس کی خوشبو کو فضا میں پھیلانے کے لیے۔ ہمارے کرم فرما کئی سالوں سے ہمارے ان سے روابط ہیں، دل میں درد ہے، یہ گھٹن ہے، یہ امت کی فکر ہے کہ بچے صحیح قرآن کیسے پڑھیں۔ اللہ ان کی فکروں کو کامیابی نصیب فرمائے، ان کے اہل خانہ کو دن دگنی 4 قسمی ترقی نصیب فرمائے، ہمارے آنے کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے 12 چارشمے کے دن وقت مقررہ پر تقریب شروع ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔